अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर कदाफ से मुखातिब है। नाज़रीन, एसपी इस्लामाबाद अदील अकबर, इस बंदे ने जो अपनी जान ली है, ये मामला सिंपल नहीं है, ये सादा नहीं है। इसकी जो कलाई खुल रही है नाज़रीन, बड़ी खौफनाक किस्म की कहानी निकल कर सामने आ रही है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, चार सदा के अंदर नाज़रीन गेम शुरू हो गए। गेम का आगाज कर दिया गया है। सोहेल अफरीदी ने जनाब पब्लिक में आ चुका है और उसने पब्लिक में आकर चंद एक बड़े वादे ऐलानात किए हैं। चार सदा में खड़े होकर नाज़रीन सोहेल अफरीदी पहली बात यह कर रहा है कि भाई मैं अब कोई भी फैसला डिक्टेट किया हुआ नहीं मानूंगा। दूसरा ऐलान वो ये कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली फैसले करेगी, बंद दरवाजों के कोई भी फैसले अब मैं नहीं मानूंगा। यह बात ध्यान में रखें नाज़रीन कि सोहेल अफरीदी की जो प्लेसमेंट है या सोहेल अफरीदी का वहां पर आना या मौजूद होना या सीएम बनना, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत सारे हवालों से बहुत ज्यादा है। एक तो इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंस यह है नाज़रीन कि सोहेल अफरीदी ये पाकिस्तान का पहला चीफ मिनिस्टर है, या शायद ही पाकिस्तान के इतने बड़े ओहदे के ऊपर आने वाली पहली शख्सियत है जिसके बारे में बाकायदा से कहा गया, कैटेगोरिकली कहा गया, पावर कॉरिडोर्स की जानिब से कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और ऐलान किया गया कि भाई हमें यह बंदा मंजूर नहीं है और हम इसे कबूल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से नाज़रीन इमरान खान ना सिर्फ इसे लेकर आया बल्कि इमरान खान ने इसे चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा बनवा भी दिया। तो यहां पर नाज़रीन एक क्लैरिटी एस्टेब्लिश हो गई है कि असल में पावर का तयन अब अडयाला जेल में बैठा हुआ कैदी इमरान अहमद खान न्यादी डिसाइड करेगा। यानी इमरान खान नाज़रीन दो जो काम कर रहा है कि वो सड़क के ऊपर से खंबे को भी उठाकर उसने असेंबली में पहुंचा दिया। यानी देखें ना, जो बहुत सारे ले लें, यानी बहुत सारे आम लोग तो ऐसे भी हैं पीटीआई के नाज़रीन कि जिन्हें शायद सारी जिंदगी वो जूते के साथ रहते, असेंबली तक ना पहुंच पाते, लेकिन इमरान अहमद खान न्यादी के नाम के ऊपर वो असेंबली के अंदर बैठे हुए। और सोहेल अफरीदी नाज़रीन यहां पर भी इमरान खान ने एस्टेब्लिश कर दिया कि चाहे पूरा सिस्टम एक तरफ आमने सामने आकर खड़ा हो या सामने आकर कन्फ्रंट कर रहा हो, उसके बावजूद वो एक कबायली बच्चे को उठाकर सीएम बना सकता है, चीफ मिनिस्टर बना सकता है, जिसका बाप दादा पड़दादा को पैसे माल दौलत, वो बड़ी बड़ी पोस्टें, किसी जज का पुत्र या फलाने जागीरदार का पुत्र या हाउसिंग सोसाइटीज वाला कोई चक्कर नहीं होगा। तो खान नाज़रीन डिसाइड कर रहा है और खान फैसले कर रहा है कि जनाब एक कबायली बच्चे को बिल्कुल नीचे से उठाकर वहां पर लेकर आ गया है। तो ये एक क्लैरिटी है जो कि एस्टेब्लिश हो चुकी है कि असल में एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान है। खान जिसकी तरफ उंगली लगा रहा है नाज़रीन वो आगे भी आ रहा है और वो मनसब के ऊपर आकर बैठ भी रहा है। इस वजह से नाज़रीन सोहेल अफरीदी 78 साल तारीख के अंदर एक बहुत ही रेलिवेंट पाकिस्तान की फिगर है। अब जो गुफ्तगू और बातचीत की है नाज़रीन वो आपके सामने रखते हैं। सोहेल अफरीदी ने चार सदा में ऐलान किया कि मैं तुलू हो रहा हूं और तू गुरूब हो रहा है, यानी मैं आगाज कर रहा हूं और तेरा इख्तिताम हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आईएसपीआर साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन कैटेगोरिकली कहा कि यहां पर एक बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरे बारे में कहा गया कि हमें यह कबूल नहीं है और हम किसी भी तौर पर इसे कबूल नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें कबूल है चार सदा? तो अवाम ने नाज़रीन बिल्कुल कान फाड़ दिए कि हमें कबूल है। फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हें मैं कबूल हूं? फिर कान फटे कि जनाब हमें कबूल है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को कबूल था तो लिहाजा मैं यहां पर बैठा हूं, अगर किसी और को मैं नहीं कबूल तो उसके बावजूद भी मैं यहां पर बैठूंगा। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मुझे दहशतगर्द बनाने की कोशिश की गई। मैं पूरे पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता हूं कि पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की, खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का, फैसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का। बात यहां पर खत्म। मैं अदालत गया, मैं इमरान खान से मिलना चाहता था, पंजाब और वफाकी हुकूमत को मैंने खतूत लिखे, मैं किसी से बैकडोर नहीं मिलूंगा। मैं जनाब उसके बाद उन्होंने कहा कि लिहाजा मेरी अभी तक खान के साथ मुलाकात नहीं करवाएगी, इसलिए मैं पब्लिक में तुम्हारे बीच में आया हूं कि तुम मेरा फैसला करो। उन्होंने कहा कि मैं आप अवाम के सामने अपना मुकदमा रखता हूं, अब फैसला सड़कों पर होगा और सड़कें और अवाम डिसाइड करेंगे। मैं आप लोगों के पास इसीलिए आया हूं, मैं आज तुम्हारे पास मौजूद हूं, कल मैं खैबर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा और फिर मैं करक में जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी सबसे नाज़रीन खौफनाक बात है सोहेल अफरीदी ने जो की है, मुझे कहा गया कि तुम चार सदा ना जाओ तुम मारे जाओगे। मुझे कहा जा रहा है कि तुमने कल खैबर नहीं जाना, वहां पर तुम मारे जाओगे, या फिर करक में तुम लाजमी मारे जाओगे। मैं उन्हें पैगाम देना चाहता हूं कि मुझे कोई मरने का खौफ नहीं है, मेरा जीना मरना अब इमरान अहमद खान न्यादी है। अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा और मैं शायद उन लोगों में शामिल हूं जो सियासी जो जनाब तारीख राहों में मारे जाते हैं। मुझे मरने का कोई खौफ नहीं है, खान के लिए जिएंगे और खान के लिए मरेंगे। बात यहां पर खत्म है। कल खैबर हर सूरत जाऊंगा, हम आइन और कानून यहां पर लाएंगे इस मुल्क के अंदर। मैं बताना चाहता हूं कि मैं जालिमों को कटहरे में लाकर खड़ा करूंगा। उन्होंने कहा कि अब बंद कमरों में फैसले किसी भी तौर पर कबूल नहीं किए जाएंगे, तैयारी पकड़ें, हम बाहर निकलेंगे और अब ऐसा नहीं हो सकता कि हमें रोका जा सके और ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे ऊपर फैसले मुसल्लत किए जाएं।
خیبر پختونخوا کے فیصلے خیبر پختونخوا کی عوام اور وہاں کی پارلیمنٹ کرے گی. اب اٹس لائن ڈرا ہو چکی ہے. ناظرین میں سیاسی طور پر ناظرین اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ایک سٹبرنس ہو، ضد ہو، انا ہو، یہ چیزیں ملکوں کو توڑتی ہیں، ریاستوں کو کمزور کرتی ہیں. ہم بنگلہ دیش ہمارا ٹوٹ چکا ہے ناظرین، ہم انٹرنلی ویک ہوئے، کمزور ہوئے. بہرحال ہم نے بعد میں ایک جنگ جیتی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے ہمیں اکٹھے ہونے کا، ساتھ چلنے کا، ایک ساتھ ہمیں پروسیڈ کرنے کا. سٹبرنس اگر نظام دکھاتا ہے سہیل آفریدی کے ساتھ تو یہ اس کا جو نتیجہ ہوگا ناظرین وہ خوفناک نکلے گا، اور وہ کسی کے لیے بھی بدقسمتی سے اچھا نہیں ہوگا، وہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ کرے ناظرین بیٹر سینس پریویل کرے. ایک نیا بچہ ہے، ایک نیا سی ایم ہے، اسے گلے لگایا جائے، راستہ نکالا جائے، ادارے بیٹھیں، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بیٹھے، وفاقی گورنمنٹ بیٹھے، حل نکالے. کے پی کے اندر دہشت گردی کا، عمران احمد خان نیادی کے کو جو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا اس کا، افغانستان کے مسئلے کے اوپر کیا کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ان کا حل نکالا جائے، ان کا سولوشن نکالا جائے. نہیں تو یہ صورتحال ناظرین کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے. اور سہیل آفریدی ناظرین نظر آ رہا ہے نہ وہ لیلا ہے، نہ وہ کمزور ہے، نہ وہ ڈرپوک ہے، اور جو ناظرین یہ قبائلی ہیں یہ پیچھے ہٹتے بھی نہیں ہیں، اور یہ تو نہیں ہٹے گا. سہیل آفریدی نظر آ رہا ہے اور پورا قبائل اس کے ساتھ کھڑا ہے. پھر ناظرین سہیل آفریدی نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ تم مارے جاؤ گے. شہزاد اکبر صاحب نے باقاعدہ سے ویلاگ کیا ہوا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے یا اطلاعات خبریں ہیں کہ سہیل آفریدی کو مارنے کی کوشش اٹیمپٹ کی جائے گی. اب آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے. اور لیٹس سی کہ خیبر کے اندر اب جو خیبر کا جو ضلع خیبر کے اندر ناظرین جو ایک جرگہ ہونے والا ہے یہ بہت بڑا جرگہ ہے. اس کی سمبولک ویلیو بھی ہے، اس کی وہاں پر موجود ہونے کی ویلیو بھی ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ملٹری آپریشن ہے اس کے حوالے سے وہاں پر فیصلہ ہونا ہے. تو لیٹس سی ناظرین اس میں سے کل کیا نکلتا ہے. لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ چارسدہ کے اندر موجود تھے، بہت بڑی تعداد، یعنی وہ نہیں تھا کہ بالکل چھپڑ پھاڑ عوام وہاں پر موجود تھی، لیکن ایک شارٹ نوٹس کے اوپر، ایک کم جگہ کے اوپر آپ جتنے لوگوں کو بلاتے ہیں شاید اسے 3-4 گنا ہی زیادہ تھے. تحریک انصاف کا ناظرین ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خان جب باہر تھا، یہ ناظرین خان جہاں پر کھڑا ہو جاتا تھا وہاں پر عوامی سیلاب نکل آتا تھا. مینار پاکستان بھر بھر کر اس بندے نے تباہی. یہ پریڈ گراؤنڈ بھر گیا تھا، اور یہ پریڈ گراؤنڈ اتنا لمبا ہے ناظرین کہ آپ اگر چلتے رہیں تو میرے خیال میں 25 سے 30 منٹ آپ خالی جگہ پر چلتے رہیں گے. بہت بڑی جگہ ہے، لیکن خان ظاہر ہے ناظرین بھرتا تھا. اور تحریک انصاف نے جو بار سیٹ کی ہوئی ہے جلسوں کی بہت بڑی ہے، لہٰذا بہت بڑی تعداد میں لوگ وہ نہیں تھے، لیکن ایک جو جتنا ہونا چاہیے تھا سائزیبل جلسہ اس سے شاید 2-3 گنا زیادہ ضرور وہاں پر چارسدہ کے اندر لوگ موجود تھے، اور انرجی ہائی تھی. سہیل آفریدی کے نعرے لگ رہے تھے. اب ناظرین جو یہ ایس پی ہے جنہوں نے اپنی جان خود لی ہے، عدیل بلال صاحب، ان کے حوالے سے ناظرین جو صافی رپورٹ کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا اسد تور صاحب کو بھی، میں نے عدیل رایا صاحب کو بھی دیکھا، سب کو جو بھی اس نوجوان کے بارے میں رپورٹ کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ معاملہ ناظرین عام نہیں ہے. پاکستان میں ناظرین دوسری پوزیشن اس بندے کی سی ایس ایس میں، ایم فل اسکالر یہ نوجوان تھا، کرنٹ افیئر میں یہ بندہ ٹاپر ہے. امریکہ کے اندر جا رہے ہیں ناظرین فل برائٹ اسکالرشپ کے اوپر، ہینڈسم نوجوان، بیوی اس کی ڈاکٹر ہے، خوبصورت چھوٹی 4 سال کی بچی. اب یہ ساری چیزیں ناظرین آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ وہ ایک امیجن کر سکتا ہے بندہ زندگی جینے کی. آپ اسلام آباد پولیس کے آفیسر ہیں، آپ خوبصورت ہیں، آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ پاکستان کی اس یعنی پڑھی لکھی کلاس کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کی جو بیوی ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ ایک ورکنگ لیڈی ہے، آپ کی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچی سے نوازا ہے. پھر بھی ناظرین وہ بندہ اپنی جان باقاعدہ سے حاضر سروس وہ اپنی جان لے رہا ہے. یہ معاملہ ناظرین سمپل اور سادہ نہیں ہے. اب جو اسد علی تور صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک سائیکیٹرسٹ کو وزٹ کر رہے تھے، اور گزشتہ 2-2.5 سالوں سے ناظرین پاکستان کے اندر 2-2.5 سالوں سے کڑمس مچا ہوا ہے، اور پولیس بیچاری ناظرین اس کے اندر شامل پولیس بھی شامل ہے. تو جو کڑمس مچا ہوا ہے ناظرین، وہ کہہ رہے ہیں 2-2.5 سالوں سے یہ بندہ خوفناک قسم کے ڈپریشن میں تھا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے چند دن پہلے یا 1 دن پہلے باقاعدہ سے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ ہائی رسک ہے، اور یہ ڈپریشن کو اس فیز میں آ چکا ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہ ہو، بلیڈ نہ ہو، یعنی کوئی بھی چیز اس بندے کے پاس موجود نہ ہو. پھر ناظرین ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ برائے مہربانی آپ چھٹی لے لیں اور آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں. اس کے باوجود ناظرین اس بچے کو، اس نوجوان کو کشمیر بھیجا گیا. اب کشمیر ناظرین بجلی بند، بتی بند، اور سائیکولوجیکلی ایک خوفناک، یعنی یہ بندہ مجھے نہیں پتا وہاں سے کمیونیکیٹ کر پا رہا تھا واپس اپنے گھر میں یا نہیں. اور کشمیر کے اندر ناظرین آپ جانتے ہیں جتنی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں کے اوپر موجود تھے اور عوام نے بالکل ایک تلاطم برپا کیا ہوا تھا. کشمیر سے یہ نوجوان واپس آتا ہے تو یہ مزید اور زیادہ ڈپریشن میں تھا. اس نے چھٹی اپلائی کی، یعنی اس نے درخواست دی اپنے محکمے کو کہ برائے مہربانی مجھے چھٹی دی جائے، اور اس کی چھٹی بھی کینسل کر دی گئی. اب جو ناظرین اسد تور صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو آخری کال اس نے کی ہے، یہ آخری کال آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی صاحب کو نے کی ہے. یعنی آئی جی اسلام آباد صاحب نے آخری کال ناصر رضوی صاحب نے اسے کی ہے. کل آئی جی صاحب نے امتراز چودھری صاحب نے ناظرین پریس کانفرنس کی، لیکن وہاں پر آئی جی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آخری بات میری ان کے ساتھ ہوئی تھی.
اب ناظرین آئی جی صاحب کے بارے میں اسد علی طور صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑی سخت زبان اپنے آفیسرز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور اسد علی طور کے مطابق جو حالیہ انہوں نے ویلو کیا ہے ان کے مطابق ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں پر آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی صاحب نے باقاعدہ سے پولیس آفیشلز کو یہ کہا کہ جب تم تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں کے اندر ریڈ کرنے جاتے ہو تو تم دروازے کیوں نہیں توڑتے؟ تم ان کے بچوں کو آگے پیچھے جھنجھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ تم بیڈ کیوں نہیں توڑتے؟ تم ٹی وی کیوں نہیں توڑتے؟ تم پنکھے کیوں نہیں توڑتے؟ تم بلب کیوں نہیں توڑتے؟ توڑو، یہ سب کچھ توڑو اور وہاں پر رولا ڈال دو جیسے بالکل یعنی کوئی باہر کی دوسرے ملک کی مسلح فوج آپ کے ملک کے اندر آپ کے گھر کے اندر آئی ہوئی تھی۔ اور پھر ناظرین جو عدیل راجہ صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، اب یہ دونوں بڑے پرومیننٹ پاکستان کے ریپیوٹڈ جرنلسٹ ہیں، کمنٹیٹرز ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ عدیل راجہ صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس گن نہیں تھی، انہوں نے جو اپنا ساتھ بندہ تھا، سپاہی تھا، اس سے ناظرین ہتھیار لیا ہے، اور وہ جو ہتھیار ہے ناظرین وہ بڑا ویپن ہے، یعنی پسٹل نہیں تھا وہ، تو ایسے کر کے انہوں نے خود کو شوٹ کیا ہے، رائفل کے ساتھ خود کو شوٹ کیا ہے۔ تو رائفل کے ساتھ ناظرین کیسے، اور پھر خود لے کر، اور ساتھ بندے موجود ہیں، اور پھر یہ بھی ناظرین بات چیت ہو رہی ہے کہ جو انہیں کال آئی آئی جی صاحب کی، اس کال کے ود ان نو ٹائم یعنی فوری طور پر یہ ٹریگر ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی بس ٹھیک ہے، میں خود کو ختم کر دیتا ہوں، خود کو میں اپنی زندگی لے لیتا ہوں۔ اب ناظرین اس معاملے کو انویسٹیگیٹ ہونا بڑا ضروری ہے، چونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ بے شمار اور بھی پولیس والے ہیں جنہوں نے ڈیورنگ جاب یا ورکنگ ٹائم کے دوران ناظرین اپنی جانیں لی ہیں۔ تو یہ پولیس والوں والے کیوں اتنے ذہنی کرم میں ہیں؟ اب یہ بھی ناظرین سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا خوف کریں کہ ایک بندہ جو اتنا سائیکولوجیکلی ڈیمیج ہے، مینٹل ہیلتھ یہ اسٹگما نہیں ہے، میں خود ذہنی مریض بندہ ہوں، میں خود ذہنی مریض، لیکن جو بندہ ناظرین اس حد تک کہ ڈاکٹر اسے سائیکیٹرسٹ کہہ رہا ہے کہ ہائی رسک ہے، آپ اسے آن ڈیوٹی آپ نے رکھا ہوا ہے، آن ڈیوٹی ناظرین وہ کام کر رہا ہے، وہ جاب کے اوپر موجود ہے، تو اندازہ لگائیں گے اس ڈپریشن میں وہ کیا مسئلے حل کرے گا، کیا لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرے گا۔ اس کے پاس ایس پی ہے، ایک اتھارٹی ہے، اس کے سامنے ناظرین لوگ کیا پریزنٹ کریں گے، کون ان کے سامنے پیش ہوگا، اور کس پوزیشن میں وہ ڈیل کرے گا لوگوں کو، اور پھر اس کی اپنی ڈیٹیریوریشن یعنی مینٹلی سائیکولوجیکلی اتنے بیچارے کی ہو چکی تھی کہ وہ اپنی جان لے گیا۔ تو کیا وجہ تھی ناظرین کہ اتنی خوبصورت زندگی ہونے کے باوجود وہ بندہ آن ڈیوٹی اپنی وردی میں ایک ٹیلی فون کال جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر آئی جی اسلام آباد کی کال ہے، اس کے بعد وہ بندہ اپنی جان لے رہا ہے۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔